بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں درس نمبر 20۔ اس درس میں کئی اہم چیزیں بتائی گئی ہیں، آپ ان کو توجہ کے ساتھ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقت پر ساری ویڈیو مل سکیں اور سارے اسباق آپ تک وقت پر پہنچ جائیں۔ دیکھیے، درس نمبر 20 میں آپ کو صفت اور موصوف کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور صفت موصوف کے ہی جملے اس میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اب صفت کیا ہوتی ہے اور موصوف کیا ہوتا ہے، پہلے آپ یہ سمجھ لیں۔ جب کسی چیز کی اچھائی یا اس کی حسن و خوبی یا اس کی برائی بیان کی جائے تو یہ ہوتی ہے صفت۔ جیسے خوبصورت زید، تو خوبصورت ہونا یہ زید کے لیے ثابت ہے۔ نوجوان لڑکا کھڑا ہے، تو یہ نوجوان ہونا یہ لڑکے کی صفت ہے۔ سرخ گلاب قیمتی ہے یا سستا ہے، کچھ بھی کہہ لو، تو اس میں یہ سرخ ہونا یہ گلاب کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے نوعمر بچہ کھیل رہا ہے، تو اس میں نوعمر ہونا یہ صفت ہے۔ اب بچہ ہے موصوف، یعنی جس کی صفت بیان کی جائے وہ ہوتا ہے موصوف، اور جس کے ذریعے سے بیان کی جائے وہ ہوتی ہے صفت۔ اتنی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوئی، امید یہی ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ جیسے حسین لڑکی محنتی ہے، تو اس میں حسین ہونا یہ ہے صفت، اور لڑکی ہے موصوف، تو یہ صفت موصوف سے مل کر کے ہو جائے گا مبتدا، اور پڑھتی ہے یا محنتی ہے یہ ہو جائے گی اس کی خبر۔ اب اس میں آپ کو یہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ صفت کسے کہتے ہیں، موصوف کیسے کہتے ہیں۔ موصوف کو آپ یہ سمجھ لو کہ وہ جس کی اچھائی یا برائی یا جس کے بارے میں اچھا برا ہونا یا خوبصورت ہونا یا یہ چیزیں بیان کی جائیں وہ ہوتا ہے موصوف۔ اور جو یہ چیزیں ہوتی خوبصورت ہونا، اچھا ہونا، برا ہونا اور اس طریقے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں صفت۔ ٹھیک ہے، اب یہ دو چیزیں آپ کے سمجھ میں آ گئی، صفت اور موصوف۔ اب اس میں یہ سن لیں کہ اس میں مطابقت صفت اور موصوف کے درمیان ضروری ہے، یعنی دونوں کا ایک سا ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر موصوف پر الف لام داخل ہوگا تو صفت پر بھی الف لام داخل ہوگا، موصوف پر اگر تنوین داخل ہوگی تو صفت پہ بھی تنوین داخل ہوگی، موصوف اگر مؤنث ہوگا تو صفت بھی مؤنث ہوگی، موصوف اگر مجرور ہوگا تو صفت بھی مجرور ہوگی، یعنی موصوف پہ کسرہ ہوگا تو صفت پہ بھی کسرہ ہوگا یعنی زیر ہوگا، موصوف پہ اگر زبر ہوگا تو صفت پہ بھی زبر ہوگا، موصوف اگر تثنیہ ہوگا یعنی دو ہوں گے تو صفت بھی تثنیہ ہوگی، موصوف اگر جمع ہوگا تو صفت بھی جمع ہوگی۔ ان چیزوں میں مطابقت ہونا ضروری ہے۔ ابھی آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں، پہلا یہاں جملہ ہے ھذا رجل، یہ آدمی ہے، ھذا رجل یہ آدمی ہے۔ اب آگے دیکھیے، ھذا رجل مسلم، یہ مسلم آدمی ہے۔ اب آدمی کی صفت کیا ہے یہاں؟ مسلم، اور رجل جو ہے وہ ہے موصوف اور مسلم ہے صفت، تو رجل پہ تنوین ہے تو مسلم پہ بھی تنوین ہے، اور اگر رجل پہ الف لام ہوتا تو مسلم پہ بھی الف لام ہوتا، اگر رجل پہ زیر آتا تو مسلم پہ بھی زیر آتا، اگر رجل کی جگہ رجلن ہوتا، اس پہ زبر ہوتا تو مسلمون پہ بھی زبر ہوتا، اگر یہیں مؤنث ہوتی عالمتن یا جو ہے وہ البنتو ہوتی یا اس کی جگہ کوئی اور مؤنث ہوتا تو مؤنث کا لفظ ہوتا تو اس کی صفت میں بھی تا کا لانا ضروری ہوتا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا جائے گا یہ آدمی مسلم ہے، پھر تو یہ مبتدا خبر کا ترجمہ ہو جائے گا۔
اس کا ترجمہ ہوگا یہ مسلم آدمی ہے، مسلم پہلے آدمی بعد میں۔ اردو میں کیا ہوتا ہے، صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ جیسے خوبصورت لڑکا کھیل رہا ہے تو یہاں خوبصورت پہلے آ گئی، یعنی جو صفت تھی وہ پہلے آ گئی اور لڑکا بعد میں آیا۔ عربی میں جو ہے موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے۔ تو عربی میں جو ہے رجل جو موصوف ہے وہ پہلے، مسلم جو صفت ہے وہ بعد میں ہوگی۔ اب اور دیکھیے آگے، لہو خلق، اس کے لیے اخلاق ہے یا اس کا اخلاق ہے، خلق معنی اخلاق۔ لہو خلق طیب، اس کے لیے اچھا اخلاق ہے یا اس کا اخلاق یا اس کے لیے اس کا اچھا اخلاق ہے، ترجمہ ہوگا اس کا اچھا اخلاق ہے۔ آگے دیکھیے، فی یدہ، اس کے ہاتھ میں، کتاب، ایک کتاب ہے، ید معنی ہوتا ہے ہاتھ، فی یدہ اس کے ہاتھ میں۔ اب یہ دال پہ زیر جو آیا وہ فی کی وجہ سے، فی یدہ کتاب، اس کے ہاتھ میں کتاب ہے۔ اب آگے دیکھیے، اسی کتاب کو موصوف بنائیں گے اور اس کی صفت لائیں گے۔ فی یدہ کتاب عربی، اس کے ہاتھ میں عربی کتاب ہے۔ وفی ذالک الکتاب، اور اس کتاب میں، اور اس کتاب میں، منہاج جدید، جدید معنی نیا، منہاج معنی راستہ، طریقہ، منہاج ہے موصوف اور جدید ہے صفت۔ منہاج جدید نیا طریقہ ہے، اور اس کتاب میں نیا طریقہ ہے۔ ذالک الرجل، وہ آدمی، مشغول بالقراءۃ، مشغول ہے پڑھنے میں، وہ آدمی پڑھنے میں مشغول ہے۔ ھذا لسان عربی، لسان کا معنی ہوتا ہے زبان۔ اب ھذا یہ، لسان عربی، عربی زبان ہے، لسان ہے موصوف اور عربی ہے اس کی صفت۔ العربی، عربی، لسان قدیم، لسان معنی زبان، قدیم معنی پرانی، عربی پرانی زبان ہے۔ وَهُوَ لازم، اور وہ لازم ہے، لکل صغیر و کبیر، ہر چھوٹے اور بڑے کے لیے۔ آگے دیکھیے صفحہ نمبر 48، ھذا جزء اول، ھذا جزء اول، یہ پہلا جز ہے۔ اب آپ یہاں سوچتے ہوں گے کہ اولن پہ تنوین کیوں نہیں آئی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اولو یہ غیر منصرف ہے کیونکہ افعلو کے وزن پر ہے، اور چونکہ غیر منصرف پر نہ تو تنوین داخل ہوتی ہے نہ کسرہ داخل ہوتا ہے۔ ھذا جزء اول، یہ پہلا جز ہے۔ للہ حمد کثیر، حمد معنی ہوتا ہے تعریف، للہ اللہ کے لیے، حمد کثیر، کثیر حمد ہے، بہت حمد ہے، اللہ کے لیے بے شمار حمد ہے۔ وَلَهُ فَضْلٌ كَبِيرٌ، اور اس کا فضل کبیر، بڑا فضل ہے، فضل ہے موصوف، کبیر ہے صفت۔ ھذا درس سہل، یہ آسان سبق ہے۔ یہ تو ہو گئی آپ کی لیسن نمبر 20 کی جو ہے عربی کے جملے اور اس کی وضاحت۔ اب آپ اس کے آگے دیکھیے، اسئلہ کا میں آپ کے سامنے ترجمہ کر دیتا ہوں، باقی آپ کو جوابات ان کے خود تلاش کر کے لانے۔ هل انت ولد مسلم، کیا تو مسلم لڑکا ہے؟ هل القرآن، کیا قرآن کتاب مبارک، مبارک کتاب ہے۔ اب چونکہ جو قرآن پہ الف لام ہے اور اس سے پہلے حل کا لام ساکن ہے، تو اس لام کو زیر دے کر کے آگے ملا دیں گے قرآن کے الف لام میں، اور الف چونکہ اس کا گر جائے گا اور یہ لام لام میں مل جائے گا۔ اب یہ حل کے لام کو زیر کیوں دیتے ہیں، تو اس کا ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، اس ساکن کو جب بھی اعراب دیا جاتا ہے، حرکت دی جاتی ہے، تو وہ کسرے سے دی جاتی ہے، لہذا یہ لام کا جو جزم ہے وہ کسرے سے بدل جائے گا اور وہ کسرہ آگے والے لام میں مل جائے گا۔ هل القرآن، کیا قرآن کتاب مبارک، مبارک کتاب ہے، اہوا فی لسان عربی، کیا وہ عربی زبان میں ہے، هل الشتاء فصل بارد، کیا سردی فصل بارد ٹھنڈا موسم ہے،
हल الصيف फसलुन हारुन, क्या गर्मी फसलुन हारुन गर्म मौसम है। हल मक्कतु बलदुन मुबारकुन, क्या मक्का मुबारक शहर है। आफ़ी हादल किताब मिनहाजुन जदीदुन, आफ़ी हादल किताब, क्या इस किताब में मिनहाजुन जदीदुन नया तरीक़ा है। अफ़िल माई समकुन कसीरुन, क्या पानी में समकुन कसीरुन ज़्यादा मछली हैं, यानी बहुत सी मछली हैं। हलिल बबग़ाउ ताइरुन जमीलुन, क्या तोता खूबसूरत परिंदा है। अब इनके आपको जवाब अरबी में ही देने हैं। अब उसके बाद तर्जमा करो। अब इसमें जो उर्दू के जुमले दिए हैं तो उन्हें आप तवज्जो के साथ सुनें कि वो कैसे बनेंगे। अब यहाँ वही सिफ़त मौसूफ़ के खाली जुमले दिए हैं। जुमला के एक लफ्ज़ है सिफ़त मौसूफ़ के साथ, वो देखिए। अच्छा शहर, अब अच्छा जो है वो है सिफ़त, शहर क्या है मौसूफ़। और आपको अभी मैंने बताया कि उर्दू में सिफ़त पहले आती है, मौसूफ़ बाद में आता है, और अरबी में मौसूफ़ पहले आता है, सिफ़त बाद में आती है। तो पहले शहर की अरबी लाएंगे, वलदुन, फिर अच्छे की जय्युदुन तय्यिबुन नफीसुन, कुछ भी इस्तेमाल कर लें। वलदुन जय्युदुन या वलदुन तय्यिबुन। मुबारक किताब, अब किताब की अरबी पहले लाएंगे उसके बाद मुबारक की। मुबारक किताब, किताबुन मुबारकुन, ठंडा पानी तो माउन बारिदुन। अरबी कुरान, कुरानुन अरबियुन। अजीब चीज़, शैउन अजीबुन, नया तरीक़ा, मिनहाजुन जदीदुन। पुराना घर, तो पुराने की बाद में आएगी, घर की पहले आएगी। बैतुन कदीमुन, मोटा आदमी। रजुलुन समीनुन, दुबला लड़का। बलदुन हज़ीलुन, खूबसूरत तस्वीर। रस्मुन जमीलुन, नई चीज़। शैउन जदीदुन, मीठा इंजीर। तीनुन हुल्वुन, खूबसूरत पौधा। गर्सुन जमीलुन, छोटा कूंडा। असीसुन सगीरुन, अच्छा मौसम। तो फसलुन तय्यिबुन या फसलुन जय्युदुन, कुछ भी कर लो। खूबसूरत गुलाब। वरदुन जमीलुन, मुस्लिम आदमी, मुस्लिम आदमी। रजुलुन मुस्लिमुन, कीमती लिबास। तो लिबासुन समीनुन, मुश्किल काम। शुगलुन साबुन, पुराना दोस्त। सिदीकुन कदीमुन, नया सबक। दरसुन जदीदुन, अरबी ज़ुबान। लिसानुन अरबियुन, मुसलमान आलिम। आलिमुन मुस्लिमुन, दीनी तालीम। तालीमुन दीनियुन। ये आपके समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि आप ये बात समझ में गए होंगे कि मौसूफ़ अरबी में पहले आता है, सिफ़त उसकी बाद में आती है, और उर्दू में इसका उल्टा होता है कि सिफ़त पहले और मौसूफ़ बाद में आता है। और सिफ़त मौसूफ़ में अरबी के दरमियान दोनों में मुताबकत होना ज़रूरी है, यानी अगर मौसूफ़ पे तनवीन होगी तो सिफ़त पे भी तनवीन होगी। अगर मौसूफ़ पे अलिफ़ लाम होगा तो सिफ़त पे भी अलिफ़ लाम होगा। अगर मौसूफ़ पे ज़बर होगा सिफ़त पे भी ज़बर होगा। मौसूफ़ पे ज़ेर होगा सिफ़त पे भी ज़ेर होगा। मौसूफ़ में ता आएगी तो सिफ़त में भी ता आएगी। मौसूफ़ तस्निया होगा तो सिफ़त भी तस्निया होगी। मौसूफ़ जमा होगा तो सिफ़त भी जमा होगी। इस तरीक़े से अक्सर चीज़ों में मुशाबहत और जो है मुवाफ़क़त एक दूसरे के जैसा होना ज़रूरी है। यही सिफ़त मौसूफ़ की पहचान है। चलिए आप इंशाअल्लाह इसे अच्छी तरीक़े से याद करके लाएं और समझ लें। जो बात समझ में नहीं आए आपसे वो आप समझ सकते हैं।